الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد قال الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم۔ معزز ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین گرامی، ہم ایک نئے پروگرام اور نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارا جو نیا موضوع ہے، نیا سلسلہ ہے، وہ ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات مبارکہ، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حرکات و سکنات، اقوال و احوال مبارکہ، جس کو اللہ رب العزت نے آپ کے امت کے لیے دین بنایا ہے۔ تو ہم اس پروگرام میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات و اخلاق مبارک پر آپ سے مخاطب رہیں گے۔ معزز ناظرین گرامی، عام طور پر لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اسوہ مبارک ہے، وہ صرف عبادات کے حد تک ہمارے لیے نمونہ ہے، کہ ہم یہ دیکھیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کیسے پڑھی ہے، ہم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز پڑھیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ کس طریقے سے رکھا ہے، کہ اس کو نمونہ بنا کر ہم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق روزہ رکھیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیسے کیا، اس کو دیکھتے ہیں کہ ہم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق حج کریں۔ تو عام طور پر اسوہ حسنہ کے حوالے سے ہمارے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہوتی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ مبارک صرف اور صرف عبادات میں ہے۔ عبادات کے علاوہ معاشرتی اور تہذیب و تمدن کے جو طور و طریقے ہیں، اس میں گویا کہ ہم اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں، کہ ہم معاشرے کے اعتبار سے جو عادات اپنائیں، گویا کہ اس میں ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات مبارکہ کے اپنانے میں پابند نہیں ہیں۔ اور بہت سارے لوگوں نے اس موضوع پہ بات بھی کی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عام فطرتی جو عادات ہیں اور بشری جو عادات ہیں، ان عادات کو اپنانے کے ہم پابند نہیں ہیں، اور اس کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے زمانے میں اپنے معاشرے کے عادات کو اور اس کے اطوار کو اپنایا ہے۔ مثلاً کہتے ہیں کہ آپ ٹوپی اس لیے پہنتے تھے، پگڑی اس لیے پہنتے تھے کہ عرب کے ماحول میں اس کا رواج تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی اسی لیے رکھتے تھے کہ آپ کے زمانے میں ماحول کا رواج تھا۔ اس طرح بے شمار باتیں کرتے ہیں، حالانکہ آپ کے زمانے کے جو تہذیب تھی اور جو ماحول تھا، وہ تو یہ تھا کہ ننگے سر پھرنا، داڑھیوں کو کٹوانا، بلا خوف و خطر زنا میں مبتلا ہونا،
ننگے ہو کر بیت اللہ کا طواف کرنا اور لوگوں پر جبر و استبداد اور لوگوں کے عزت نفس کو اڑانا، یہ اس ماحول کا عام طور پر اس زمانے کے ماحول کے عادات تھی، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ختم فرمایا، اس کو تبدیل فرمایا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے کے ماحول سے متاثر ہو کے عادات و اطوار نہیں اپنائیں، بلکہ آپ نے اپنے امت کو مستقل ایک تہذیب و تمدن دیا، اور مستقل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عادات سکھائے، آداب سکھائے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑی بدبختی کی بات ہوگی کہ کوئی یہ کہے کہ عبادات میں تو میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے پابند ہوں، لیکن اخلاق و عادات میں، معاشرے کے آداب کے اعتبار سے میں آپ کے جو ہے نا عادات اور آپ کے اخلاق کا پابند نہیں ہوں۔ فرماتے ہیں یہ دنیا کی سب سے بڑی بدبختی ہے، اور فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حرکات و سکنات کو اپنانا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات مبارک کو اپنانا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بشری اور فطرتی جو زندگی ہے اس میں آپ کے طریقے کو اپنانا، یہ فرمایا بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ اور میرے معزز ناظرین، یہ بات یاد رکھنی کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بشری جو سنتیں ہیں، اخلاق و جو عادات ہیں، ان کو اپنانا مستقل عبادت ہے، مستقل عبادت ہے، اور اس کا مستقل ثواب ہے۔ مثلا ایک آدمی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر داڑھی رکھتا ہے، اس کا مستقل عبادت ہونے کی بنیاد پر ثواب ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک سے محبت کرتے ہوئے پگڑی پہنتا ہے، یہ مستقل عبادت ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح جوتے پہنتا ہے، دائیں پاؤں سے شروع کرتا ہے، یہ مستقل عبادت ہے اور ثواب کا باعث ہے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح سنت کے مطابق سوتا ہے، جاگتا ہے، یہ مستقل عبادت ہے۔ اور ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب زاد المعاد میں لکھا ہے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و اطوار کو اپنانا یہ ضروری نہیں، تو فرمایا وہ دنیا کے احمق ترین لوگ ہیں۔ فرمایا یہ مستقل عبادت ہے، اور اس مستقل عبادت کو اپنانا انتہائی ضروری ہے۔ آج امت کی زندگی سے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات نکلتے جا رہے ہیں، اور ہم غیر کی تہذیب و تمدن کے رنگ میں رنگ رہے ہیں، جس کا ہمیں نقصان یہ ہو رہا ہے کہ کسی طرح کی کوئی تمیز ہم میں باقی نہیں رہی۔ ماں باپ اور اولاد کے بیچ میں پائے جانے والے آداب کا ہمیں علم نہیں، بھائی بھائی کے درمیان حقوق اور اس کے آداب کا ہمیں علم نہیں، بڑے اور چھوٹے کی تمیز کے جو آداب تھے وہ آداب ہماری زندگی سے نکل رہی ہے، اور اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ ہم ایک ایسے اس کے شکار ہو گئے ہیں، پریشانی اور اضطراب کے، کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے کہ ہماری منزل کیا ہے اور ہمارا راستہ کیا ہے۔ حالانکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدائش سے لے کر مرنے دم تک انسان کی زندگی کے ہر پہلو میں ہماری رہنمائی کی ہے۔ تو ضروری ہے کہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات کو اپنائیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ چلیں۔ انشاءاللہ اس پر مستقل آگے موضوعات آ رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔